لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ تعالی ایک مرتبہ پھر پروگرام مناسک حج کے ساتھ آپ کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہے۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے احرام سے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں کی تھی کہ احرام باندھنے کا کیا طریقہ کار ہے، کہاں سے احرام باندھا جائے، اور پھر جب حالت احرام ہم پر طاری ہو جائے گی تو اس کے بعد کون کون سی پابندیاں ہم پر عائد ہو جاتی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض پابندیاں ایسی ہیں کہ جن کی عائد ہونا صرف مردوں پر ہوتا ہے، یعنی مرد جو ہے ان پابندیوں سے مقید ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے وہ چیزیں اختیار کرنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مکروہ امور ذکر کیے، اور آج انشاءاللہ ہم احرام کی حالت میں جائز امور سے متعلقہ کلام کے ساتھ آغاز کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عمرے کی ادائیگی کے طریقے پر کلام کیا جائے گا۔ حالت احرام میں اگر کوئی شخص بغیر خوشبو والا سرما لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے، اسی طرح اگر مسواک کرنا چاہے تو اس میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، میل چھڑائے بغیر غسل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ دوبارہ ایک دفعہ میں ریمائنڈر کے طور پر کہہ دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم سے احرام کی دو چادریں جدا ہو گئیں تو اس صورت میں پھر ہماری حالت احرام پر شاید کوئی افیکٹ آ جائے گا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان دو چادروں کے جسم سے جدا ہونے پر حالت احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اگر کوئی غسل کرتے وقت ان دو چادروں کو اپنے جسم سے جدا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے دھونا یہ بھی حالت احرام میں شرعاً جائز ہے۔ یوں ہی اگر ہم کسی چیز کے سائے میں بیٹھتے ہیں، جیسے چھتری وغیرہ رکھ لی جاتی ہے اور اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا اس چیز کی طرف نشاندہی کر دوں کہ بعض اوقات جب ہم وہاں پر دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ایسی امبریلاز یوز کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ سر کے اوپر فکس ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ پٹی ہوتی ہے اور کچھ فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں اور پھر وہ سر پر فکس ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ سر پر کسی قسم کی کوئی پٹی وغیرہ باندھنا یہ مکروہ ہوتا ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تو اسٹک والی امبریلاز یوز کی جائیں اور وہ پٹی والی امبریلا سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ناخن پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناخن ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو جدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، آئینہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھنے کی بھی اجازت ہے، اور مردوں کے لیے ہوائی چپل پہننا بھی درست ہے۔ تو یہ حالت احرام میں اختیار کیے جانے والے جائز امور ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پر یا آپ پلین کے اندر موجود رہ کر احرام کی نیت کر لیں گے تو یہ ساری پابندیاں آپ پر عائد ہو جائیں گی، اب ان پابندیوں پر لحاظ کرنا ہوگا۔ اب جب آپ پلین میں احرام کی نیت کرنے کے بعد جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں یا مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ درمیان میں کچھ ایشوز آتے ہیں، اور جب آپ کا یہ سفر چل رہا ہو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حالت احرام سے پہلے بھی اور حالت احرام کے بعد بھی کثرت سے درود پاک کی تلاوت اور کثرت سے تلبیہ پڑھنا یہ آپ کا ذکر ہونا چاہیے۔ فضول قسم کی باتوں سے جتنا اجتناب کریں گے اتنا اچھا ہوگا۔ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے یا مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا ہو، کسی قسم کی کوئی اذیت کا سامنا ہو، کیونکہ وہاں پر جب مختلف قافلے ایک ساتھ آتے ہیں مختلف ممالک سے تو پھر وہاں پر جو ضروری امور ہوتے ہیں، جو ضروری کاروائیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہاں پر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہاں پہ ایئرپورٹ پر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ایئرپورٹ پر بعض اوقات رش بھی زیادہ ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ پراپر نہیں ملتی، تو اس وقت پھر انسان کو غصہ آتا ہے، اور چونکہ پہلے ہی اتنا ٹریول کیا ہوتا ہے اس میں بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر پراپر بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو اس میں بہت زیادہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر بھی اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی دقت ہو، وہاں پر بھی کوئی پریشانی ہو، تو صبر کا دامن تھامتے ہوئے رکھیے گا، اور بہت زیادہ جلد بازی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب آپ ایئرپورٹ سے فارغ ہو جائیں اور جب آپ اگر مکہ شریف کے ایئرپورٹ پر ہیں اور جیسے ہی آپ اب جدہ شریف کے ایئرپورٹ سے مکہ شریف جانے کی تیاری پر ہوں تو فوراً یہ سمجھ لیں کہ اب ایک مجرم اپنے آقا کے پاس جا رہا ہے۔ جسے اگر ہم کوئی جرم کریں اور ہمیں جرم کرنے کے بعد پکڑ لیا جائے اور ہمارے والدین کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو یوں تصور کر لیں کہ بعض اوقات بچپن میں ہو سکتا ہے بڑا ہونے کے بعد یہ کیفیت ہمیں سمجھ میں نہ آ سکے، تو جب ہم بچپن میں کوئی شرارت کرتے تھے اور ہمارے والدین کو جب ہماری کمپلین جاتی تھی
تو ہم اپنے والدین کے پاس جاتے وقت تھوڑا سا خوف محسوس کرتے تھے اور ہمارے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی. ویسی ہی کیفیت ہماری یہاں پر بھی ہونی چاہیے کہ ایک مجرم اب اپنے مقام پر پہنچ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اب ہماری حاضری ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوں. جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں پر نعتیں سننے کے بعد ہماری کیفیت بنتی ہے کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو ہم دیوانوں کی طرح جائیں گے، کاش ہم اپنے سر کو پیر بنا کر وہاں پر الٹے چلتے، اور طرح طرح کی ہمارے وہاں پر اپنے ملک کے اندر کیفیات موجود ہوتی ہیں کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. تو یہ کیفیات اپنے ملک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جب ہم سفر کی تھکان وغیرہ محسوس کرتے ہیں، جب سفر میں قافلہ ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار اپنے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے کیا نعتیں پڑھی تھیں، کیا ہمارے ارادے تھے، کس طرح ہم روتے تھے، وہ سب بھول بھال جاتے ہیں. اور وہاں پر جانے کے بعد پھر ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے کہ ہم جب فرسٹ ٹائم اگر گئے ہوں تو پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں کے بازاروں کو دیکھا جا رہا ہے، روڈوں کو دیکھا جا رہا ہے، گاڑیاں کون کون سی یہاں پہ چل رہی ہیں، اور یار یہاں پہ تو یہ والی گاڑی بھی موجود ہے، یہاں پہ تو یہ بھی موجود ہے، اچھا یہاں کے لوگ ایسے ہیں، کسی کے مزاج پہ تنقید کی جا رہی ہے. یعنی ایک اجنبی ماحول کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ہم اس ماحول کے اوپر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، اور کیا ہمارے جرم، کیا ہمارے گناہ، کیا ہماری کیفیات اپنے ملک کے اندر، وہ سب بھول جاتے ہیں. تو جب آپ وہاں پر حاضری دیں تو اس نیت کے ساتھ حاضری دینا بہت ضروری ہے کہ ہم مجرم بن کر جا رہے ہیں. وہاں پر پھر یہ جو کیفیات نعتوں میں ہم یہاں پر سنتے تھے وہ وہاں پر نظر بھی آنی چاہیے. تو وہاں پر اپنے اوپر کیفیات طاری کریں، اور کیفیات طاری کرنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوں. جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے تو وہاں پر گزارش یہ ہے کہ آپ فوراً عمرے کی ادائیگی میں جلدی نہ مچیں. بعض لوگ جو ہے جیسے ہی مکہ شریف پہنچتے ہیں، ہوٹل میں سیٹل ہو گئے، اب کہتے ہیں کہ اب ہمیں فوراً حرم کا راستہ بتاؤ تاکہ ہم جلدی جلدی عمرہ ادا کر لیں. دیکھیں یہ کوئی ہمارا آرڈنری سفر نہیں ہے، یہ کوئی آرڈنری عبادت نہیں ہے کہ یہاں پر ہم ہر چیز کے اندر جلدی مچانا شروع کر دیں. اب آپ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ کے اوپر ایک تھکن طاری ہے، اور تھکن کے اندر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام کے اندر یکسوئی نہیں ہوتی. اور عمرے کی ادائیگی کے لیے اگر آپ اس طرح کریں گے کہ ہم جلدی جلدی چلے جائیں تاکہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آج یہ پابندیاں آپ کو تھوڑا سا مشقت کا سبب بن رہی ہیں، لیکن جب یہ آپ اس سفر سے واپس لوٹیں گے اور واپس جب آپ اپنے گھر پر پہنچیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آئیں گی. لہٰذا کوشش کریں کہ جب آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں تو یکسوئی کے ساتھ آپ کی عبادت کی ادائیگی ہو، اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ نے پہلے اچھے انداز سے آرام کر لیا ہو. تو آرام سے اپنے ہوٹل میں پہنچیں، اپنا سامان سیٹل کریں اور آپ آرام کریں، تھوڑی سی نیند کر لیں، اپنی تھکن کو ختم کریں، اور پھر بہت جب آپ بالکل فریش ہو جائیں تو اب اس کے بعد آپ پھر حرم کی طرف روانہ ہوں. جیسے ہی آپ مسجد حرام کے قریب پہنچیں تو مسجد حرام کے قریب پہنچنے کے بعد اب آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے. عمرے کا خلاصہ پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ عمرے کا خلاصہ کیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کا پورا مکمل طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نیت تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں احرام کی حالت میں جب آپ بیٹھے ہیں، تو اب آپ نے عمرے کے اندر صرف چند اعمال کو اختیار کرنا ہے. یوں سمجھنے کہ 3 چیزیں ہیں. پہلی آپ نے طواف کرنا ہے، دوسرا طواف کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، تیسرا آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانا ہے. ان 4 چیزوں کے اندر آپ کا عمرہ بالکل ادا ہو جائے گا. پہلے آپ جا کر طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز طواف ادا کرنی ہے اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور اگر مکروہ وقت ہو تو پھر آپ سعی کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ سعی کریں گے نماز کی ادائیگی کے بعد، سعی کے بعد آپ نے اپنا حلق یا تقصیر کروانی ہے، اور اس کے بعد آپ کا عمرے کی پابندیاں ختم ہو گئیں. یہ ہے عمرے کا خلاصہ. اگر آپ نے یہ اعمال اختیار کر لیے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ ادائیگی عمرہ کے لیے نکلیں، مسجد حرام کی طرف جائیں، اور خواتین اگر اپنے ایام مخصوصہ میں نہ ہوں تو وہ بھی مسجد میں جا سکتی ہیں، لیکن اگر ایام مخصوصہ ہیں تو اس کے ختم ہونے کا انتظار کریں کہ گھر سے آپ حالت احرام میں آ چکی ہیں، اب تھوڑا انتظار کر لیں. جیسے ہی آپ کا ایام ختم ہو تو پھر آپ عمرے کی ادائیگی کر سکتی ہیں. اور اگر بالفرض کسی خاتون کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے انتظار کیا تو پھر وہ ایام حج شروع ہو جائیں گے، یعنی اپنے گھر سے چل رہی ہیں اور اب ان کے ایام ختم ہونے میں حج کے ایام بھی شروع ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ حج افراد کی نیت کریں.
حج افراد کی نیت کے اندر آپ نے ڈائریکٹ حج کا احرام باندھا، اور اب آپ جو ہے پھر اس کے بعد جب حج کے ارکان ادا کر لیں گی تو آپ کا حج کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، پھر عمرہ کرنا اس میں ضروری نہیں ہوتا. لیکن چونکہ حج تمتع کی اگر نیت کی ہوگی تو پھر آپ کو عمرہ بھی ادا کرنا پڑے گا. تو خواتین اگر ایام حیض میں ہیں تو وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہ بھی عمرہ ادا نہ کریں. اور جو بقیہ افراد ہیں جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو اس نیت کے ساتھ داخل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اب ہمیں ہماری زندگی کی معراج عطا کر دی ہے. وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ تڑپتے تھے، جس وقت کی بہت زیادہ ہم انتظار کرتے تھے، اور پھر اسی نیت کے ساتھ اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے باب السلام سے آپ داخل ہوں. باب السلام یہ صفا مروہ کی سائٹ پر ہے جہاں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے. اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ جو دروازہ ہے وہ باب السلام کہلاتا ہے. تو باب السلام سے آپ داخل ہوں یا آپ معلوم کر لیجئے گا کہ باب السلام کس طرف ہے، تو وہاں سے آپ مسجد کے اندر داخل ہوں. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے سیدھا قدم اندر رکھیں جو مسجد میں داخلے کے آداب ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اور پھر اس کے بعد نگاہیں جھکاتے ہوئے آپ روانہ ہوں. اور کوشش کریں کہ آپ کسی ایسے مقام پر پہنچیں کہ جہاں پہ کھڑے ہو کر آپ بآسانی دعا وغیرہ کر سکتے ہوں گے، اور کعبہ مشرفہ کی عمارت آپ کو بآسانی نظر آئے گی. جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچیں اور کعبہ مشرفہ کی عمارت آپ کو نظر آئے، آپ نے پہلے ہی وہ جگہ کا تعین کر لیا کہ جہاں پر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو یکسوئی حاصل ہو سکے گی، تو پھر اب آپ کعبے پر نظر ڈالیں. یہ وہ منظر ہوتا ہے، یہ وہ نظارہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یہ کیفیت آپ کو وہیں پر جا کر سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ کے سامنے کعبہ مشرفہ کی عمارت موجود ہوگی. بے ساختہ آنسو روانہ ہوں گے. وہاں پر آپ جو دعا پہلی نظر کے اندر مانگیں گے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ اس میں دعائیں مانگیں، خوب اپنی مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال یہ موقع عطا فرمائے، اور آپ پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور بس جب تک آپ کا ذوق برقرار رہے کعبے کے سامنے موجود رہ کر دعائیں مانگیں. پھر اس کے بعد طواف چونکہ اب آپ نے شروع کرنا ہے تو اب آپ کی طواف کا آغاز ہوگا. طواف کے آغاز کے لیے آپ جو خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود جہاں پر نصب ہے، آپ عین اس کے سامنے آ جائیے گا. اس کے سامنے آنے کے لیے چونکہ رش کی وجہ سے باقاعدہ ہم حجر اسود کا نظارہ تو نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے علماء کرام نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ وہاں پر سہولیت کے لیے، ہماری آسانی کے لیے ایک گرین لائٹ نصب کر دی گئی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ مطاف جہاں پر طواف کیا جاتا ہے وہاں پر خانہ کعبہ کے ساتھ یہ گرین لائٹ نصب ہوگی. جیسے مثال کے طور پر یہ عمارت کعبہ ہے اور اس کے ساتھ پیچھے گرین لائٹ ہوتی ہے، تو آپ بالکل گرین لائٹ کی سیکوینس میں آپ آ جائیے گا. اور آنے کے بعد پھر آپ نے طواف کا ارادہ کرنا ہے، طواف کی نیت کرنی ہے. اور طواف کی نیت اگر چاہیں تو عربی میں اس انداز سے کر لیں کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام، اے رب کریم، اے اللہ میں تیرے بیت الحرام کی طواف کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو تو اسے میرے لیے آسان کر اور اسے مجھ سے قبول فرما. چاہے تو آپ عربی میں یہ الفاظ پڑھ لیں اور چاہے تو آپ اردو کے اندر بھی یہ نیت کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف کا آغاز کرنا ہے، یعنی جب آپ طواف کریں گے تو آپ کی الٹی جانب جو ہے یہ کعبہ مشرفہ کی طرف ہوگی. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ طواف کا آغاز کرنے لگیں، جب نیت کرنے لگیں، تو اب طواف کے اندر دو چیزیں آپ کو اختیار کرنی ہوں گی. پہلی یہ کہ آپ اپنا سیدھا کندھا جو ہے وہ کھول دیں گے. اس کو کھولنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی چادر کو اتاریں اور چادر کا جو یہ سیدھا کندھا ہے اس کا دوسرا پلو نیچے سے لے کر آئیں اور پھر آپ اس کندھے پر ڈال دیں، تو یہ آپ کا سیدھا کندھا بالکل کھل جائے گا. اور سیدھا کندھا کھولنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے اتباع. یہ پورے طواف کے اندر سنت ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رمل کرنا ہوگا. رمل جو ہے وہ ابتدائی 3 چکروں کے اندر یہ مستحب ہوتا ہے، سنت کریمہ ہے. رمل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، تھوڑا سا آپ اکڑ کر چلیں گے تو اس کو رمل کہا جاتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہاں پہ پھدک کے چل رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے جمپنگ نہیں کرنی ہے، نہ آپ نے بہت زیادہ تیز دوڑنا ہے، بس تھوڑا سا اکڑ کر چلنے کا نام رمل کہلاتا ہے. اور یہ 3 چکروں کے اندر آپ کے لیے سنت ہے، آپ اس کو ادا کریں.
اور اس میں بھی اگر رش ہو تو جہاں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں پر آپ رمل کریں، ورنہ آپ نہ کریں. اور یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین اپنی نارمل انداز میں ہی طواف کریں گی. پھر جب آپ اینٹی کلاک وائز، تب جیسے مثال کے طور پر آپ نے حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا، تو پھر اس کے بعد آپ کا چکر اس طرح شروع ہوگا کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں جانب ہوگا اور آپ چکر کا آغاز کریں گے. جب آپ چکر کا آغاز کریں گے تو پورا چکر لگانے کے بعد آپ دوبارہ جب حجر اسود پر آئیں گے تو حجر اسود کا آپ نے دوبارہ یہاں سے دوسرے چکر کا آغاز ہوگا. جب بھی آپ چکر کا آغاز کریں گے تو آغاز چکر سے پہلے یا آغاز طواف سے پہلے آپ نے استلام کرنا ہوتا ہے حجر اسود کا. استلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف لے کر جائیں. اگر حجر اسود کو براہ راست چومنا ممکن ہو تو براہ راست ہی اس کو بوسہ دیں گے، لیکن رش کی وجہ سے جب یہ ممکن نہیں رہتا تو پھر دونوں ہاتھوں کو طواف، اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں اس کو اپنے کاندھوں تک اٹھائیں، حجر اسود کی طرف لے کر جائیں، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چوم لیں تو یہ آپ کا استلام ہو جائے گا. استلام کرتے وقت آپ کا رخ بالکل حجر اسود کی طرف ہوگا، اور جب آپ طواف کا آغاز کریں گے تو تھوڑا سا اپنی سیدھی جانب سے رکھ کر پھر کعبہ مشرف آپ کی دائیں جانب ہوگا اور آپ چکر لگائیں گے. تو پہلے چکر کے بعد، پہلے چکر کے آغاز میں بھی آپ نے یہ استلام کرنا ہے، پھر دوسرے چکر کے اختتام پر، یعنی پہلے چکر کا اختتام، دوسرے چکر کا آغاز، پھر تیسرے چکر پر کے آغاز پر، چوتھے چکر کے آغاز پر، ہر چکر کے آغاز پر آپ نے یہ استلام کرنا ہوگا. اور پھر جب تمام ساتوں چکر آپ کے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ استلام کریں گے. تو یوں آپ کے چکر جو ہے 7 ہوں گے، استلام 8 ہوں گے. ایک آپ نے پہلے کیا اور بقیہ جو ہے آپ نے ہر چکر کے اختتام پر استلام کیا ہوگا. تو جب یہ آپ کا اس طرح سے طواف مکمل ہو جائے، اور طواف کے اندر مختلف دعائیں ویسے تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں. بعض لوگ جو ہے وہ کتابیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور توجہ ان کی کتاب کے جو عربی عبارت ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات اٹک رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اگرچہ نیک کام ہے اور اچھا عمل ہے، لیکن اس سے ذوق و شوق وہ برقرار نہیں رہ پاتا جیسا ذوق و شوق ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ جب طواف کریں تو طواف کے دوران آپ درود پاک کی کثرت کریں اور درود پاک پڑھتے ہوئے پھر آپ طواف کریں. اور طواف کے دوران مکمل یکسوئی آپ کی ہونی چاہیے، مکمل طور پر آپ اچھے انداز سے طواف کریں. دوسرا چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ طواف کے لیے وضو کرنا یہ واجب ہے. اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کیا تو اس پر دم وغیرہ لازم آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب طواف مکمل کر لیں گے تو طواف کی ادائیگی کے بعد اگر آپ کو موقع ملے تو مقام ابراہیم کے پاس، اور اگر رش کی وجہ سے موقع نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں پر ممکن ہو آپ مسجد حرام میں 2 رکعت نماز طواف ادا کریں گے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو. ویسے ابھی موجودہ جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے انہوں نے وہاں پر ہی مقام ابراہیم کے پاس ہی طواف کی نماز طواف ادا کرنے کے لیے ایک جگہ مختص کی ہے، لیکن وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، سجدہ وغیرہ ادا نہیں ہو پاتا، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، تو زبردستی اس جگہ پر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کسی اور جگہ پر بھی نماز طواف ادا کر سکتے ہیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکیں. پھر جب آپ طواف کر چکے اور طواف کرنے کے بعد آپ نے نماز بھی ادا کر لی، اور پھر اس کے بعد آپ زمزم پینے کی طرف تشریف لائیں. اگر آپ کو تھکن وغیرہ نہ ہو، زمزم پینے کے بعد اگر آپ کچھ آرام کرنا چاہتے ہوں تو آرام کریں، اور اگر تھکن نہ ہو تو پھر آپ سعی کے لیے تشریف لے جائیں. سعی کا طریقہ کار یہ ہے کہ سعی کا آغاز صفا سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام مروہ پر ہوگا، اور اس میں سعی پر جانے سے قبل استلام کرنا وہی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کعبہ مشرفہ پر حجر اسود کا استلام کریں اور پھر صفا کی پہاڑی پر چلے جائیں. صفا کی پہاڑی پر جانے کے بعد آپ وہاں پہ سعی کی نیت کریں گے. اس میں آپ یہ نیت کریں کہ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اگر آپ چاہیں تو عربی کے اندر یہ دعا کر لیں، اور اگر چاہیں تو آپ اپنی اردو زبان کے اندر ہی یا آپ کی جو بھی لینگویج ہو اس کے اندر آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر دل میں ہی قصد و ارادہ کر لیں تو بھی کافی ہے. اور اس میں سعی کے بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، لیکن ان 7 چکروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفا سے مروہ جائیں اور مروہ سے واپسی صفا آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، بلکہ صفا سے مروہ پہلا چکر،
پھر مروہ سے صفا دوبارہ آئیں گے تو دوسرا چکر، پھر اسی طرح صفا سے واپسی مروہ جائیں گے تو تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سارے ایسے ہی ہوں گے۔ تو اس طرح پھر آپ کے چکروں کا آغاز جو ہے سعی کے چکر کا وہ صفا سے ہوگا اور اختتام مروہ پر ہوگا، یعنی جب آپ 7واں چکر کمپلیٹ کریں گے تو مروہ پر اس کا اختتام ہوگا۔ اس میں بھی ہر چکر کے آخر میں دعا مانگنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرنا اور خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا وغیرہ کرنا، یہ بہتر ہوتا ہے کہ اب ہر چکر کے اندر اس طرح دعا مانگیں۔ اور اسی طرح ذکر کے لیے آپ اگر درود پاک کی کثرت یہاں پر بھی کریں گے تو سب سے بیسٹ ہے، ورنہ اگر آپ کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سعی کے اندر ایک اور چیز جو مردوں کے لیے اسپیشلی ضروری ہے وہ یہ کہ جب آپ صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا آئیں گے تو درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر گرین لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان گرین لائٹس کے دوران مردوں کے لیے مناسب رفتار کے ساتھ دوڑنا یہ سنت ہے کہ وہ ایک گرین لائٹ سے دوسری گرین لائٹ تک درمیان کا جو رستہ ہے اس میں تھوڑا سا دوڑیں، لیکن اس دوڑنے کا انداز یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہلکی پھلکی جاگنگ کے دوران انسان دوڑتا ہے اس طرح دوڑا جائے۔ بعض لوگ وہاں پر ریس لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ کون تیز بھاگ کر دکھاتا ہے، تو ہم نے ریس نہیں لگانی ہے، بالکل آداب کے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پر دوڑنا ہے، اور یہ بھی مردوں کے لیے ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ ان کو اس پر استطاعت ہو، اور اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ دوڑ سکتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ کے صفا مروہ کے چکر مکمل ہو جائیں تو اب آپ کے عمرے کے ارکان ادا ہو چکے ہیں۔ اب جب آپ نے عمرے کے مکمل ارکان ادا کر لیے تو اب احرام سے باہر آنے کی تیاری ہوگی اور احرام کی پابندیاں ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس کی پابندیاں ختم ہونے کے لیے مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ یا تو حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں۔ حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل گنجے ہو جائیں، اور تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کے چوتھائی بال انگلی کے ایک پورے کے طور پر کٹوا لیے جائیں، اور خواتین کے لیے اپنے سر کے جتنے بھی بال ہیں وہ سارے جمع کرنے کے بعد اس کے جو چٹیا ہوتی ہے اس میں سے کم از کم ایک پورا جو ہے وہ کاٹ لیا جائے، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی کاٹ لیں تو پھر یہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ جب تک آپ نے احرام کی پابندیوں میں آپ موجود تھے، عمرے کے ارکان آپ نے ادا نہیں کیے تھے، تو ارکان کی ادائیگی سے قبل جو احرام کی پابندیاں آپ پر لازم تھیں اس میں آپ نہ کسی کا سر مونڈ سکتے تھے نہ اپنا سر مونڈ سکتے تھے۔ اگر آپ اس صورت کے اندر اپنے سروں کے بال وغیرہ توڑ لیتے تو اس میں دم وغیرہ لازم ہو سکتا تھا، لیکن اب چونکہ اب آپ کے سارے ارکان ادا ہو چکے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے بال بھی ترشوا سکتے ہیں، اپنے بال خود بھی اس طرح لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کسی اور کے بالوں پر بھی اس طرح لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ وہاں پر بعض اوقات جب آپ عمرے کی ادائیگی مکمل کر لیتے ہیں تو حجام کی تلاش میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس مشین ہے ہیئر کٹنگ کے لیے تو آپ اپنے سر پر بھی مشین پھیر سکتے ہیں، آپ خود بھی عمرے کی پابندیوں سے باہر آ سکتے ہیں۔ وہاں پر پھر بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے، چونکہ وہ سیزن ہوتا ہے تو بہت زیادہ ریال وغیرہ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، بہت زیادہ پھر رش بھی ہوتا ہے، تو وقت اس میں ضائع ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس میں پیسہ بھی بعض اوقات خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے ساتھ مشین لے جاتے ہیں ہیئر کٹنگ کے لیے اور وہ مشین آپ اپنے سر پر پھیر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اس طرح آپ عمرے کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ اب آپ کا عمرہ بھی ادا ہو چکا۔ اب جب عمرے سے لے کر حج کے جو ایام ہیں یعنی 8 ذوالحجہ تک آپ مکہ مکرمہ میں جب تک موجود ہیں اس وقت کے اندر آپ جتنے طواف کرنا چاہیں طواف کریں، اگر آپ کوئی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ ادا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ اگر بالفرض آپ پورے دن کے اندر اگر ایک عمرہ کرتے ہیں تو وہ ایک ہی عمرہ کر پائیں گے، اور اگر عمرہ نہ کریں تو آپ اس کے مقابلے میں 4-5 طواف کر سکتے ہیں، تو 4-5 طواف ادا کرنا ایک عمرہ ادا کرنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کی ادائیگی کریں، زیادہ سے زیادہ آپ طواف وغیرہ کریں، اور اگر عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب چونکہ آپ مکہ شریف میں موجود ہیں، مکی کے حکم میں داخل ہو چکے ہیں، تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ کو پہلے مسجد عائشہ، مسجد جعرانہ وغیرہ جانا پڑے گا، اور وہاں سے پھر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ان ایام کے اندر کوشش کریں کہ آپ کا کوئی بھی وقت غفلت کے اندر نہ گزرے، آپ مکہ مکرمہ کے فضائل پر مشتمل کتابیں پڑھتے رہیں، کوئی ایسے بیانات ہوں تو آپ اس کو سنتے رہیں، اور اس طرح آپ کا وہاں پر ایام گزرنے چاہیے۔ ہوٹل کے اندر کوشش کریں کہ آپ اگر موجود ہیں تو وہاں پہ گیدرنگ کا ماحول نہ بنائیں،
بلکہ وہاں پر محافل کا انعقاد کر سکتے ہوں تو محافل کا انعقاد کریں، بیانات کا انعقاد کر سکتے ہوں تو علماء کے بیانات، یعنی وہاں پر جو حج پر علماء موجود ہوں ان کو اپنی ہوٹل میں بلوائیں، وہاں پہ ان کے بیانات کا انعقاد کریں، مسئلے مسائل وغیرہ پہ ڈسکشن کریں، مسجد حرام کے اندر آپ جائیں، وہاں پر آپ اپنی عبادت میں کریں۔ ورنہ بعض لوگ ان ایام کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں اور بعضوں کا شاپنگ میں بھی نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس قدر کثرت سے طواف اور عمرے کرتے ہیں کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس میں تھک جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ جو درمیان کے ایام ہیں اس میں اپنی آپ روٹین مقرر کریں۔ بہت زیادہ عمرے اتنے نہ کریں کہ آپ اس سے تھک جائیں اور جب حج کے اصل ایام آئیں تو اس میں آپ حج کے ارکان ادا نہ کر سکیں۔ طواف آپ اتنی کثرت سے کریں کہ جب حج کے طواف کرنے کی بات آئے، طواف الزیارہ کی ادائیگی کا موقع ہے تو آپ وہ بھی نہ کر سکیں، تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہاں مزید ایک مشورہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جب یہ آپ عمرے کی ادائیگی کے دوران جب آپ کوئی طواف ادا کریں تو اس طواف کے بعد ایک سعی آپ طواف الزیارہ کی سعی کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی پہلے ہی آپ نے سعی اگر کر لی ہے تو پھر آپ جب طواف الزیارہ ادا کریں گے تو وہاں پر سعی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور وہاں پر پھر حاجت نہیں رہتی، تو یہ آپ درمیان کے ایام اس میں گزار سکتے ہیں۔ حج کیسے ادا کرنا ہے، اب حج کی ادائیگی کیسے ہوگی، انشاءاللہ اس پر ہم بالتفصیل کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں،